تو میں حوالے کروں گا یعنی عثمان کے بیٹوں کو جنہوں نے من قاتل، جنہوں نے جنگ کی. یعنی کامن سینس والی بات ہے کہ عثمان نے جنگ ہی نہیں کی، اور یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے عثمان سے جنگ کی میں ان کو حوالے کر دوں گا. امام علی نے کہا جنہوں نے عثمان سے جنگ کی تھی میں ان کو حوالے کر دوں گا. عثمان نے جنگ کی تھی؟ وہ بے وقوف آدمی، عثمان نے جنگ کی تھی. الاولا ان الکشیہ لم یتعرض، الاولا، اولا، اولا کہتے ہیں بہتر کو. اب دیکھیں اولا اولا کا پتہ نہیں یعنی اس بھائی کو نہیں پتا اولا ہے اولا ہے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم واقعی جاہل ہو پہلے نمبر کے، تمہیں نہ عربی آتی ہے یا من ہے کہ جنہوں نے کہتے ہیں نہ تمہیں عربی آتی، جسے یہ نہیں پتا اولا اور اولا میں کیا فرق ہے، جسے یہ نہیں پتا کالا کے بعد انا پڑھنا ہوتا ہے انا پڑھنا ہوتا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے تمہیں عربی پڑھنے نہیں آتی. یار کیا بات ہے. اینڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہمارے خلاف ایک ویڈیو جو ہے وہ بیچارے معاویہ نے بنائی تھی، اور اس میں اس نے جو گفتگو کی تھی ہم نے اس کا کچھ جواب آپ کی خدمت میں رکھ دیا تھا. باقی جو چیزیں رہتی ہیں وہ میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اس کی جہالت آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح اور اشکار کریں گے کہ موصوف کی قابلیت کیا ہے. یہ ملاحظہ کریں. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ اے نبی مدینہ اور اس کے آس پاس منافقین ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں جانتے. اب یہ گویا کہ اللہ کا رد کر رہا ہے کہ عبداللہ بن منافق تھا، یہ منافق تھا، اور اللہ نے قرآن فرمایا ہے کہ آپ ان کو جو ان کے لے جائے ان سے پہچانو گے آپ. یعنی خود اللہ کا رد کر رہا ہے یہ. اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں جانتے ہیں. ابن ابی بھی تھا اور نبی ان کو بطور ان کو لہجہ سے جانتے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا رد کر رہا ہے، اتنا بڑا بیوقوف ہے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو حقیقت کیا ہے. اللہ کی دونوں باتیں صحیح ہیں، آپ لہجہ سے پہچانو گے یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور کچھ منافقین کا پتہ بھی تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ منافقین کا اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جو مدینہ کے چھپے ہوئے تھے یا آس پاس کے گاؤں کے لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی کو سب کا نہیں پتا تھا. کچھ کا علم ہونے سے سب کا علم ہونا لازمی نہیں ہوتا، لیکن اس بیوقوف کو پتہ نہیں ہے، منہ میں آ رہا ہے، بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے. جبکہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک نبی نہیں جانتے تھے، اس وقت تک نبی نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں جانتے تھے بعد میں ان کو علم نہیں ہوا اس کا، نہیں. جب یہ یعنی کہ سارے مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر ابتدائی بچہ بھی اگر تھوڑی سی تحقیق کرتا اور تفسیروں کی طرف نگاہ کرتا تو اس کو پتہ چل جانا تھا کہ یہاں پر کیا مراد ہے. خود یہ ابن تیمیہ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا، یہ وہیں سے اٹھا کے سارے آج کل بیان کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دیکھ لیں وہ رسول اللہ کے علم کے اوپر اس نے کلام کیا نا ابن تیمیہ نے، تو اس نے انہی چیزوں کو بیان کیا، اور یہ معاویہ اس کے اندر عقل تو ہے نہیں، تو اسی چیز کو لے کر آگے چل پڑا. آگے دیکھیں جی. خیر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے نہیں لگتا کہ جب کوئی بات بنتی ہے اس پہ. اللہ کے سامنے بھی میرے سامنے بھی نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے. اچھا آئیں ذرا پہلے من اور من کی بات کراتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بڑا عربی دان بن رہا ہوتا ہے نا. لے چلے پہلے ذرا اس کی اوقات دکھائیں، اس کی اوقات دکھائیں، پھر من اور من پر آتے ہیں. یہ قرآن کس طرح پڑھ رہا ہے دیکھیں، میری کلپ ہے وہ دیکھیں ذرا آپ. یہ میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے، دیکھیں دوبارہ سنیں. اب یہ لے کر آتا ہے کہ جی یہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے. بھائی سواد اور زواد کے تلفظ میں اگر ایک بندے کو اشتباہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو قرآن وہ غلط پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اس کا کبھی قطعاً مطلب نہیں ہے. غلط کیسے کہتے ہیں؟ غلط اسے کہتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو اور ترجمے بھی غلط کرتے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے کہ بعد والے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، یا اس کا خود تلفظ کیا کرنا ہے، فعل پڑھنا ہے، فاعل پڑھنا ہے، مفعول پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں غلطی، اور وہ موصوف کرتے ہیں. اور اللہ یاری کے سامنے کیا میرے سامنے، میں تو اس چیزوں کو یہ چیزیں پکڑتا نہیں ہوں مناظرے میں، ورنہ اس بیچارے کو پڑھنا تو آتا نہیں ہے. اور یعنی ایسی بے تکی انداز میں اپنے سندھی انداز میں قرآن بھی پڑھتا ہے اور پھر ترجمے بھی غلط کرتا ہے. اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ موصوف پڑھنا تو دور کی بات ہے، یعنی پڑھنے والا موضوع تو آپ چھوڑ دیں، یہ ترجمہ کرنے بھی نہیں اس بیچارے کو آتا. میں ذرا آپ کے سامنے وہ کلپ اس کا رکھتا ہوں اور آپ ملاحظہ کریں کہ موصوف ترجمہ کیسے کر رہے ہیں. مولا بن اسد یہ بنو اسد کا مولا تھا. ذاک من الضعفاء اقول ان فی کلامی، اقول ان، اسے کہتے ہیں غلط پڑھنا. اقول قال یقول کے بعد کبھی انا نہیں آتا، انا آتا ہے. اب میں نے اس وقت بھی مناظرے میں نہیں پکڑا، میں اس طرح کی چیزوں پہ نہیں پکڑ کرتا، مجھے پتہ ہے ان جیسوں کا. پکڑ کہاں پہ کرتا ہوں؟ جہاں پر یہ ایک عبارت سے ترجمہ غلط کر رہے ہیں وہاں پہ پکڑ بنتی ہے. ورنہ آپ عربی یعنی اہل زبان نہیں ہیں، آپ اگر پڑھ رہے ہیں کسی جگہ پہ آپ 19-20 کر جائیں یا اوپر نیچے کچھ ہو جائے تو یہ اتنا بڑی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مناظرے میں آپ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ غلط کریں، استدلال غلط کریں، یہ جہالت ہے، اور وہ اس موصوف میں ہے. یہ دیکھیں، اب دیکھیں میں آپ کو یہ چونکہ اس نے بات کیا نا کہ یہ یوں پڑھ رہا ہے یوں پڑھ رہا ہے،
تو میں اس کی آپ کو بس تھوڑا سا نمونہ دکھا رہا ہوں، ورنہ اس کی ہر ویڈیو سے میں 50 ویڈیو نکال کے لے آؤں کہ بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا یعنی میں اس پہ اگر ویڈیو بنانے بیٹھوں نا 50 نہیں، اس کی ہر ویڈیو میں ہر عبارت غلط ہے، ہر عبارت غلط پڑھتا ہے، لیکن ہمیں جب پتہ ہے اس بیچارے کو نہیں آتا، ایک بندے کو نہیں آتا لیکن اس کو شوق ہے مناظروں کا، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب دیکھیں ترجمہ بھی کیسے غلط کرے گا۔ سہون جہتین، اچھا جی ابو داؤد کی کلام میں کیا ہے؟ سہو ہے، 2 جملے سہو ہے، نہیں پڑھنا، چھوڑ نہیں پڑھنا بھائی، نہیں پڑھنا۔ الاولا ان الکشیہ لم یتعرض، الاولا، اولا، اولا کہتے ہیں بہتر کو۔ اب دیکھیں اولا اولا کا پتہ نہیں یعنی اس بھائی کو نہیں پتا اولا ہے اولا ہے کیا ہے، یعنی یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اب میں نے کہا نا میں نے اس وقت مناظرے میں بھی نہیں پکڑا، آج تک اس کو مناظرے میں ان چیزوں میں پکڑنے کی، یہ ہر لفظ غلط پڑھتا ہے۔ خیر آگے چلیں، اب دیکھیں یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ ترجمت سالم بن سلمہ فضلا ان یوثقہ، کشی نے کیا کیا ہے؟ سالم بن ابی سلمہ پر کوئی جرح نہیں کی، صرف ان کو سکائی کا ہے، صرف ان کو سکائی کا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ میں اب یہ عبارت آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں بالکل اسی کی ویڈیو میں۔ ہاں یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں ان الکشی لم یتعرض لترجمات سالم بن سلمہ۔ اب یہاں پر کہتا ہے اس نے سالم کشی نے ظالم بن سلمہ پر کوئی جرح نہیں کی، اس کو سکا کا ہے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی ہے آپ سب کے پاس، یار باقی چیزیں چھوڑیں، چیٹ جی پی ٹی ہے تو اسی عبارت کو وہاں پہ لکھیں اور خود نکال لیں۔ ان الکشی لم یتعرض لترجمات سالم بن سلمہ، کہ کشی جو ہے وہ متعرض نہیں ہوا، کہ متعرض نہیں ہوا یعنی درپے نہیں ہوا، اس نے اس کا ترجمہ ہی بیان نہیں کیا، یعنی اس کا معنی ہی نہیں پتا تھا، سالم بن سلمہ کے ترجمے کے کو بیان ہی نہیں کیا اس نے۔ فضلاً ان یوثقہ، چے جائی کہ اس کو سکا کہتا، یعنی ایک بندے کا ذکر ہی نہیں کیا، سکا تو دور کی بات ہے۔ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور یہ موصوف اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کشی نے سالم بن سلمہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس پہ کوئی جرح نہیں کی، اس کو سکا کہا ہے۔ یہ اس بندے کی حالت ہے، یہ مناظر ہے بھائی۔ میں نے کہا نا یہ واٹس ایپ گروپس میں اور یا اپنے چینل پہ وہ چھوٹے چھوٹے شیعہ بچوں سے صرف اور صرف چترول کے حقدار ہے، لائق ہے، یہ مناظروں کے لائق نہیں ہے کہ یہ شیعہ علماء سے مناظرہ کرے، ہم جیسے طالب علموں سے مناظرہ کرے۔ یہ عام جو عوامی شیعہ بچے ہیں نا، ان سے مناظرے میں بھی بیچارے کی حالت ٹائٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ اب یہ جس کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، ہم نے کہا پڑھنے کو تو چھوڑ دیں، پڑھنے کو چھوڑ دیں، جس کو ترجمہ کرنا نہیں آتا اس کی یہ حالت ہے۔ اب دیکھیے گا، اب یہ خود ایک چیز پیش کرے گا، میں خیلی ممنون۔ اب دیکھیے گا، اب یہ خود ایک روایت پیش کرے گا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا حَرَامَ الدَّمِّ فَقَدْتُهُمْ مَنْ قَاتَلَ بِهِمْ، میں نے من پڑھا تھا اور ہے بھی من، ترجمہ کیا بنتا ہے جو میں نے من پڑھا ہے کہ ان کان مظلومن، اگر عثمان مظلوم ہے، اس کا خون حرام ہے، تو میں حوالے کروں گا یعنی عثمان کے بیٹوں کو، جنہوں نے من قاتل، جنہوں نے جنگ کی، اس کے جنہوں نے جنگ کی، عثمان سے کسی نے جنگ نہیں کی، قاتلہ پڑھ رہا ہے اس کو، قاتل کو قاتلہ۔ اور مزے کی بات کیا ہے، لطف والی بات یہ آگے خود ہی ترجمہ دکھائے گا اور وہاں پر قاتل لفظ ہے، قاتلہ، قاتلہ اور قاتل میں اس کو فرق ہی نہیں پتا کہ قاتلہ کا کیا مطلب ہے۔ جب قاتلہ پڑھیں گے وہ فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قاتل پڑھیں گے اس میں فاعل ہو جائے گا، قتل کرنے والا، اس کو یہ بھی فرق نہیں پتا۔ اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے عثمان سے جنگ کی، عثمان سے کس نے جنگ کی تھی؟ کسی نے جنگ نہیں، عثمان نے جنگ ہی نہیں کی، یعنی اس کامن سینس والی بات ہے کہ عثمان نے جنگ ہی نہیں کی، اور یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے عثمان سے جنگ کی میں ان کو حوالے کر دوں گا۔ امام علی نے کہا جنہوں نے عثمان سے جنگ کی تھی میں ان کو حوالے کر دوں گا۔ عثمان نے جنگ کی تھی؟ وہ بے وقوف آدمی، عثمان نے جنگ کی تھی باپ سے۔ اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں من نہیں ہے بلکہ من ہے۔ اب ترجمہ کس طرح ہوگا؟ من سے دیکھیں، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا حَرَامَ الدَّمِّ، اگر عثمان مظلوم ہے، اس کا خون حرام تھا، أَقَدْتَهُمْ مِنْ قَاتِلِ أَبِيهِمْ، میں حوالے کروں گا ان کے ابو کے قاتلین میں سے، ان کے ابو کے قاتلین میں سے، یعنی اگر من کریں گے تو یہ ہوگا کہ علی کچھ قاتل حوالے کرے گا، کچھ اپنے پاس رکھے گا۔ اس بیچارے کو پتا نا کہ مین تبییض کے لیے آتا ہے، مین بیان کے لیے آتا ہے، یہ نہیں اس کو پتا ہے، اور ترجمہ بھی وہی بنتا ہے کہ وہ قاتلین میں سے جو ہوں گے ان میں ان کو بیان کروں، یعنی جو قاتلین میں سے ہوں گے عثمان کی، میری فوج میں سے جو قاتلین ہوں گے ان کو پیش کروں گا۔ یہاں پر اگر تبعیض بھی کرے تب بھی یہی ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے جو اس کے قاتلین میں سے ہوں گے ان کو بیان کروں گا۔ مین تبعیض بھی کرو تو پھر بھی وہ بات نہیں بنتی، قاتلین میں سے ہوں گے نہ کہ جنگ کی ہوگی۔ یہ بات تم یہ کہنا چاہ رہے ہو، ابو کے قاتلین میں سے، ان کے ابو کے قاتلین میں سے، یعنی اگر من کریں گے تو یہ ہوگا کہ علی کچھ قاتل حوالے کرے گا، کچھ اپنے پاس رکھے گا۔ یہ بات تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں تم واقعی جاہل ہو پہلے نمبر کے،
تمہیں نہ عربی آتی ہے، یہاں من ہے کہ جنہوں نے کہتے ہیں نہ تمہیں عربی آتی، جسے یہ نہیں پتا اولا اور اولا میں کیا فرق ہے، جسے یہ نہیں پتا کالا کے بعد انا پڑھنا ہوتا ہے انا پڑھنا ہوتا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے تمہیں عربی پڑھنے نہیں آتی. یار کیا بات ہے، اینڈ ہو گیا. عثمان کے بیٹ سے قتال کیا، ان کو حوالے کر دوں گا. یہ من نہیں ہے، تم جاہل ہو، تمہیں آتا نہیں ہے. آگے سے حالت دیکھیں ذرا، یہ مجھے جاہل کیا، خود کی حالت دیکھیں. ترجمہ بھی غلط کرے گا. مان اور مین کا یہ ابتدائی چیزیں ہیں. اتنی داڑھی رکھی ہے تم لوگوں نے، داڑھی تمہارے خامنہ خمینی کی بھی ہے. وہاں ذرا بولو. وہ پڑھے لکھے ہیں نا، ان کی ہے تو وہ پڑھے لکھے ہیں. وہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی داڑھی رکھ کے بھی تم جاہل ہو. وہاں ذرا بولو. جو تم نے تصویر بنائی ہوئی ہے سیدنا علی اور حسنین کریمین وغیرہ کی، ان کی داڑیاں بڑی ہیں. تمہارا منہ تو چوسے ہوئے آم کی طرح ہے، آم کی جو گٹلی ہوتی ہے اس میں بال نکلے ہوتے ہیں. تمہارا منہ تو اس طرح کا ہے. چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تم نے اپنے جو ہے وہ منہ پر. دیکھو آگے چلو. اچھا ترجمہ یہاں پہ میں دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجیے، اس کو اصل عبارت بتاتے ہیں. یہ کتاب سلیمان کیسا نکالی، اس میں جب آپ جائیں گے وہ اور اگر، یعنی یہاں سے شروع کریں. اور اگر مولا علیہ السلام آپشنز دے رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ چاہتے کیا، کہ اگر عثمان مظلوم گیا ہے. اب اسے ترجمہ کیا تھا نا کہ من قاتل ابیہم، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے اس کے باپ سے جنگ کی. پہلی بات ہے جنگ تو کی نہیں ہے. اب یہ ترجمہ دکھائے گا، ہم وہ چلتے ہیں صرف. یہ دیکھیں مترجم، یہ سلیمان کیس کا ترجمہ یہ شیعوں کے جو ہے وہ یوسف حسین نے کیا ہے، لکھنوی نے. اور یہی بات ہے صفحہ 224 سے. ٹھیک ہے. ان کا خون بہانا حرام تھا تو ان کے والد کے قاتل. من اور من کی بات کر. اب دیکھیں یہاں پہ ان کا خون بہانا حرام تھا تو ان کے باپ کے قاتل کو ان کے سپرد کر دوں گا. ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے وہی جو میں نے کیا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ترجمہ یہ بنے گا کہ من پڑھا جائے گا جس نے اس کے باپ سے جنگ کی. مجھے دکھاؤ نا یہاں پہ کہ وہ جس نے اس کے باپ سے جنگ کی ترجمہ کہاں ہے. والد کے قاتل یعنی من قاتل ابیہم، یہ من کا معنی بن رہا ہے. والد کے قاتل من قاتل ابیہم. من قاتل ابیہم کا مطلب ہے جس نے باپ سے جنگ کی، نہ کہ قاتل. یار اب آپ خود سوچیں کہ اس بندے کی حالت کیا ہے. ترجمہ بھی ہے تیرے پاس، وہ ترجمہ قاتل اور قاتلہ کا اس کو معنی ہی نہیں پتا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. ترجمہ بھی خود دکھا رہا ہے، پھر ایسا بیوقوف آدمی ترجمہ بھی خود دکھا رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ ان کا خون بہانا حرام تھا، ان کے باپ کے قاتل کو ان کے سپرد کر دیا جائے گا. اور ترجمہ کیا کر رہا تھا کہ ان کو سپرد کریں گے جنہوں نے عثمان سے جنگ کی. وہ ترجمہ دکھاتے ہیں نا عثمان سے جنگ کی. من ہوتا تو یہ ہوتا کہ ان کے باپ کے قاتلین میں سے، یہ لفظ ہوتے ہیں قاتلین، لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں ہے کہ ان کے باپ کے قاتل یعنی من قاتل ابیہم ترجمہ ہوگا. من قاتل ابیہم کا ترجمہ ہوگا کہ ان کے باپ کے قاتل. میں نے کہا نا اس بیچارے کو ترجمہ کرنا نہیں آتا. بھائی غلط پڑھ رہا تو اپنی جگہ پہ، ترجمہ بھی غلط کرتا ہے. ایک نمونہ دکھا چکا، دوسرا آج آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا. من قاتل ابیہم کا ترجمہ ہے ان کے باپ کے قاتل. چیٹ جی پی ٹی کو دو بھائی، یہ تمہیں بتا دے گا. وہ چیٹ جی پی ٹی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے میں نے کہا نا اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، عقل نہیں ہے، جاہل ہو. اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر منسوب کر رہا ہے کہ علی نے رضی اللہ عنہ نے قتل کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ طلال کی طرف کی ہے. اب اس بارے میں خیال کر رہا ہے، یہ علی کی عبارت ہے ہی نہیں، یہ عبارت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. یہاں سے پڑھ رہا ہے نا، یہ عبارت اس کی وَإِنَّمَا قَتَلَهُ وَصَاحِبُهُمَا. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہاں سے ٹھیک ہے. رسالت من معاویہ، یہ خط ہے معاویہ کا الی امیر المومنین سیدنا علی کی طرف. یہاں یہ پورا خط چل رہا ہے. ثم نکسا بیتک فظلم کا، یہاں یہ بات پوری چل رہی ہے. سیدنا معاویہ جو خط لکھا ہے وہ چل رہی ہے بات، ٹھیک ہے. اور یہ منسوب کر رہا ہے کہ یہ علی نے لکھا. ابھی پکا جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، منہ اٹھا کے چلایا یار. یہ تو خط معاویہ کا خط ہے جو معاویہ کی طرف باتیں پہنچی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں سیدنا علی کی طرف. اور سیدنا علی کی طرف یہ لکھ رہے ہیں کہ تم بقول تمہارے کہ مجھے، اب یہاں الفاظ دیکھیں، بلغنی انک تعتذر. اب میرے پاس یہ بات پہنچی ہے، معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ عذر کرتے ہو کہ عثمان کی قتل میں نے نہیں کیا وغیرہ. اب باتیں پہنچی ہیں، کس نے پہنچائی ہیں؟ سچے ہیں جھوٹے ہیں، بیچ میں لڑنے والے ہیں، وہ ظاہر باتیں جھوٹی سچی دونوں مکس باتیں کریں گے. تو جو باتیں پہنچی ہیں معاویہ کو سیدنا علی کی، وہ سیدنا علی کو لکھ رہے ہیں. اب ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس کو طلحہ زبیر نے قتل کیا ہے اور عماشہ نے قتل کیا ہے. یعنی جو باتیں پہنچی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امام علیہ السلام نے یہ بات کی تھی طلحہ زبیر جو ہیں وہ قاتلین میں سے ہیں. ہم دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی. یہ ملاحظہ کیجئے نہج البلاغہ. ہائے اس بندے کو ہمیں کیا کیا چیزیں سکھانی پڑیں گی. نہج البلاغہ خطبہ طلحہ زبیر کے متعلق ارشاد فرمایا. کس نے؟ امام علیہ السلام نے. خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا. وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پتہ نہیں امام علیہ السلام نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں نا. یہ دیکھو معاویہ نے جو جواب دیا غلط نہیں دیا. معاویہ کو امام علیہ السلام نے یہ بات کی ہے. اب اگر اس میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے. یعنی میں ان کا شریک تھا عثمان کا خون بہانے میں، تو پھر ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے. اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں، میں نہیں، تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
پھر آگے کہتے ہیں بلا شبہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس میں ایک ہمارا سگا زبیر اور ایک بچھو کا ڈنگ حمیرہ عائشہ، بچھو کا ڈنگ، اور حق پر سیاہ پردے ڈالنے والے شبہ ہیں۔ نیچے پھر کیا کہتے ہیں، میں نے جنگ کے چھڑنے سے پہلے انہیں باز رکھنا چاہا اور لڑائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدردانی اور عافیت کو ٹکرا دیا۔ یہ جنگ بھی ان لوگوں نے خود شروع کی تھی، خود نہج البلاغہ سے ہمیں چیز سمجھ میں آ گئی۔ سیدنا علی کی طرف اب آئیں ذرا کہ سیدنا علی نے کیا فرمایا اس بارے میں، سیدنا علی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حاکم کی روایت جو ثانی ہے صفحہ 385، ٹھیک ہے، آج دیکھیں سیدنا علی بیٹھے ہوئے ہیں، طلحہ کے بیٹے آئے، ٹھیک ہے، راوی کہتا ہے کہ میں سیدنا علی کے پاس تھا کہ طلحہ کے بیٹے آئے اور سیدنا علی کو سلام کیا، سیدنا علی نے کو کہا مرحبا، تو طلحہ کے بیٹے نے کیا کیا، ترحب بی یا امیر المومنین، آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں، وقت قتل تھا ابھی، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے میرے ابا کو قتل کیا۔ اب طلحہ کی قتل کی ذمہ داری حضرت طلحہ کے بیٹے وہ سیدنا علی کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اب جواب سیدنا علی کا دیکھیں، سیدنا علی فرماتے نا کہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن علی کیا فرما رہے ہیں، زبردست سیدنا علی نے بات کی، زبردست بات کی علی رضی اللہ عنہ نے۔ علی نے فرمایا اما قول کا قتل تھا ابھی، تمہاری یہ بات کہ تم نے میرے ابا کو مارا ہے، فانی ارجو ان اکون انا وابوک من الذین قال اللہ عز وجل، کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اور میرا باپ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ونزعنا ما فی صدورہم من غل علی سرر متقابلین، کہ ہم قیامت کے دن ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے اور دونوں آپس میں بیٹھے ہوں گے جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ سیدنا علی قتل کا اقرار کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ بٹھائے گا آمنے سامنے اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ قتل کا اقرار کر کے کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ ہم ایک دونوں جنت میں ہوں گے، یعنی اس بندے کی آپ عقل چیک کریں کہ خود مان رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے طلحہ کو قتل کیا تھا، پھر آگے امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو یعنی میں اس کو قتل کرنے کے بعد دونوں جنت میں بیٹھے ہوں گے، اپنی کتاب سے روایت پیش کر رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سلو کروں نا، بڑا لطف آئے گا آپ کو سننے میں، اگر مزہ نہیں آ رہا تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپس میں بیٹھے ہوں گے جنت میں آیا ہے ونزعنا ما فی صدورہم من غل علی سرر متقابلین، کہ ہم قیامت کے دن ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے اور دونوں آپس میں بیٹھے ہوں گے جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ سیدنا علی قتل کا اقرار کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ بٹھائے۔ اشرا مبشرہ کا فاتحہ پڑھ دو بھائی، اشرا مبشرہ کا فاتحہ یہ ہو گیا کہ طلحہ کو مولا علیہ السلام نے قتل کیا تھا، معاویہ نے مان لیا ہے، معاویہ کہہ رہا ہے طلحہ کو کس نے قتل کیا تھا، امام علیہ السلام نے۔ اب میں آپ کو آخری دکھاتا ہوں، مروان طلحہ کا قاتل تھا، ان کے اپنے علماء سے دکھاتے ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے، انوار الباری صحیح بخاری کیا کہتے ہیں، سالار جیش حضرت طلحہ اس مارکہ میں مروان کے تیر سے زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ انور شاہ کشمیری کو بتا دیتے، وہ روایت پڑھ لیتا مستدرک کی معاویہ اس کو بتاؤ نا، جاہل ہو گیا پھر انور شاہ کشمیری۔ پھر دیکھیں دوبارہ انوار الباری میں مروان کے نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے واقعہ عائشہ نے فرمایا کون ہے ہر نبی 10 رضا کرتا ہے، اشتر نقی تو یہ سن کر ہٹ گئے اور چھوڑ کر چلے گئے، مگر مروان نے پیچھے سے جا کر حضرت طلحہ کو تیر مار کر زخمی کر دیا جو اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، مروان نے، اشتر نقی تو ہٹ گیا لیکن مروان نے جا کر اس کو شہید کیا اور اس کو تیر بھی مارا، کون، مروان تھا۔ کہتے ہیں حضرت علی اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، جاؤ پھر یہ ان کو سب کو بتاؤ نا، ابھی تو میں نہیں وہ دکھا رہا روایتیں کہ مروان جو ہے وہ طلحہ کا قاتل تھا، وہ تو تمہارے کیا کہتے ہیں جعلی روایتیں گھڑنے والوں نے ایسی روایتیں گھڑی ہوئی ہیں اور وہ بیٹا یہ بات کر رہا ہے، ورنہ تمہارے علماء کا اتفاق ہے، تمہارے سب محدثین کا اتفاق ہے کہ طلحہ کا قاتل تمہارا عثمان کا داماد مروان تھا۔ کیوں؟ چونکہ طلحہ کو کیوں مارا؟ اس وجہ سے کہ طلحہ نے عثمان کو مارا تھا، اس وجہ سے۔ تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی باقی کی آگے کی جہالتیں آپ کے سامنے پھر اگلی قسط میں بیان کریں گے، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ اور ہیں بھی اہم، کیوں؟ کیونکہ ابن تیمیہ پہ گفتگو ہے نا، وہ پھر انشاءاللہ میرا فیورٹ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔